صدقہ فطر کیا ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کے پاس ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال یا اسباب اور سامان ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار اور صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور جو والدین کی طرف سے ملا ہوا ہے یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس صورت میں اس کی طرف سے بھی ادائیگی شمار ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہاء لکھتے ہیں، عبارت ہے فتاوی عالمگیریہ کی، ہی واجبۃ علی الحر المسلم المالک لمقدار النصاب فاضلا عن حوائج الاصلیہ۔ اس طریقے کے الفاظ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے اندر ہدایہ ہے، یخرج ذلک عن نفس لحدیث ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر علی الذکر والانثی۔ یہ ہدایہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 190 جو مکتبہ رحمانیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی شامیہ میں ہے، تجب صدقۃ الفطر علی کل حر مسلم ذی نصاب فاضل عن حاجت الاصلیہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 باب صدقۃ الفطر کی تحت جو اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی ہند میں ہے، ولا یؤدی عن زوجته ولا عن اولاد الکبار وان كانوا فی عیالہ ولو ادى عنهم۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ جس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس کو اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بھی صدقہ فطر کا نکالنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، وتجب عن نفس وطفلہ الفقیر کذا فی الکافی۔ یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ ہدایہ میں ہے، ویخرج عن اولادہ الصغار وممالیہ۔ ہدایہ کی عبارت ہے، یہ پہلی جلد صفحہ نمبر 190 جو باب صدقۃ الفطر۔ چوتھی صورت یہ کہ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے جس کی وہ ماں ہے اس کی طرف سے بھی نہیں، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، اور کسی کی طرف سے نہیں۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے طور پر ادا کر دیتی ہے تو ادا ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیریہ میں والاصل ان صدقۃ الفطر متعلقہ بالولایہ والمؤونہ فکل من کان علیہ ولایتہ ومؤونتہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 193 پر نقل کیا ہے، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ پانچویں صورت یہ کہ صدقہ فطر مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کا کم سے کم حصہ ہے۔ اگر مالدار اتنا بھی فقیر مسکینوں کو نہیں دیتے ہیں تو ان پر خدائی قہر اترتا ہے، ان کی کمائیوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایسی الجھنیں لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ پیسہ اس کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کسی غریب کے ایک دن کے رونے کی پرواہ نہ کرنے کی سزا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی برسوں تک انسان کو رلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔
جب مالدار لوگ خوشی میں غریبوں کو شریک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے مالداروں کو بھی پریشانی اور تکلیف میں شریک کر کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر اس کو غریبوں کے آنسو اور ہچکیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ایسے وقت کو دیکھنے سے پہلے جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے رمضان کیا ہے اس کے صفحہ نمبر 175 پر اس کو نقل کیا ہے، اور روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی صاد عنوان ہے صدقہ فطر، صفحہ نمبر 137، 138 اور 139 پر یہ تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔